ناظرین، کرنل کو گولیاں مار کے بھون دیا گیا ہے۔ اس قدر شدید گولیاں ماری ہیں کہ جناب جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ لیفٹیننٹ کرنل عمران ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی بھی 2 روز قبل آنکھوں کے معائنے کیے گئے، ان کو پیمز ہسپتال میں لایا گیا، آپریشن کیا گیا اور پھر جھوٹے بیانیے بنائے گئے، لیکن یہاں پر عمران اب کرنل شہید ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی آئی خان کے علاقے شور کوٹ میں نشانہ بنایا گیا، حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور دوران علاج وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو گاڑی بھی جناب گاڑی کو بھی نقصان ہوا۔ یہ ان کی تصویریں اس وقت میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ان کی ہلاکت کی اطلاعات اب آ رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل سابق GSO-1 آپریشنر 12 ڈویژن دوران ڈیوٹی حملہ آوروں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ ایک اور دن ایک اور ماں کا بیٹا وطن پر قربان۔ لیفٹیننٹ کرنل عمران آج رائے اسماعیل خان میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ سرزمین اپنے بہادروں کو لہو سے ہی محفوظ ہے اور ہر شہید اس مٹی کی روشنی جناب بنتا جا رہا ہے، اور پھر جناب چن چن کے شہید بھی کروایا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کو جناب ماریں، آپ عمران خان کو ہی دہشت گرد ڈکلیئر کر کے جناب اسی کے ارد گرد تمام عدالتیں اور پولیس کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو خیر مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں، دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی نے BBC کو وادی تیرہ بھیج دیا ہے اور سب کے پول کھول دیے ہیں۔ الجزیرہ کی بعد BBC نے ان لوگوں کی غلط بیانیوں کا پول کھولا ہے جو خواجہ آصف اور عطا تارڑ نے وہاں کی۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے سردیوں میں جاتے ہیں اور 1880 کے گزٹ میں بھی یہی لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوستو اس کے پیچھے ادارہ ہی ہے جو سب کو معلوم ہے۔ اب BBC وہاں جاتا ہے اور چند لوگوں سے بات کرتا ہے اور سارے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ شاید خواجہ آصف اور باقی لوگوں کو اس پر کچھ شرم آ جائے۔ سب سے پہلے متاثرین میں سے ایک شخص BBC سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کم از کم ہم پر ہنسے تو مت، خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم خود کیوں اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جائیں؟ ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اپنے مکانات تعمیر کیے جس میں بیسمنٹ بھی ہے، ہم وہاں سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یعنی متاثرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں اپنے نئے نئے گھروں آباد کرنے کے لیے بنائے تھے، نہ کہ ان کو وہاں رہنے کے لیے دینے کے لیے، گفٹ کرنے کے لیے۔ ہم اب وہاں بیسمنٹ اس لیے بناتے ہیں تاکہ سردیوں میں محفوظ رہ سکیں، اور اتنی سردی میں جناب ہم گھر بار چھوڑ رہے ہیں، کچھ شرم کر لو۔ 10 سال پہلے بھی ایسا کبھی معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن اب اتنی شدت سے پیش آ رہا ہے کہ جناب وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ جب ایک تاجر کا بیان اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ تاجر BBC کو بتاتا ہے کہ جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو تیرہ کی طرف راشن لے جانے پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ایک ٹرک آٹا بڑی مشکل سے جناب روانہ ہوا آٹا لے کر، مگر برف باری اور خراب حالات کے باعث وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا کیونکہ جرنیلوں نے ان کو روک دیا۔ اگر حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تھا تو پھر یہ رجسٹریشن کیوں کروا رہے ہیں؟ یعنی رجسٹریشن میں بھی حکومت نے شروع کیا ہے، نادرا نے شروع کیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ خود جا رہے ہیں، جبکہ JUI کے مقامی رہنما نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی، تو اب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس پر دل کھول کر جناب مزید اہلکار بھی اسد کیسر نے بھی کھڑی سنائی ہیں۔ یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کی رات بانی PTI کا پیمز میں طبی معائنہ ہوا۔ وزیر اطلاعات تارڑ نے کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پاکستان نے لیبیا کو 4 سے 6 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو ان تمام خبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے جناب۔ ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ اسد کیسر نے بیان دیا ہے، اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پیکا قانون جیسے سیاہ قانون کا سہارا پہلے ہی نون لیگ کے سر جاتا ہے، اور اب اس پریس کانفرنس کے دوران من پسند صحافیوں کے علاوہ
زمینی حقائق پر مبنی سوالات کرنے والے صحافی کی آوازیں بند کرنے کا الرٹ بھی نون لیگ کو جاتا ہے، کریڈٹ بھی نون لیگ کو جاتا ہے۔ افسوس امر یہ ہے کہ ایک موصوف وزیر اس آپریشن کا کریڈٹ لینے میں مصروف تھے، جبکہ دوسرے وزیر اتنی بڑی انسانی نقل مکانی کا موازنہ 1880 سے کر رہے تھے، جو عوامی شعور کی صریحاً توہین ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو جناب ان کو لتر مارنے چاہیے، ایسے یہ بیان دے رہے ہیں۔ اچھا، مزید دوسری اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے لیبیا کے مشرقی فورس لیبنینین نیشنل آرمی LNA کے ساتھ $4 ارب سے زائد مالیت کی ایک بڑی دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس پیش رفت کی تصدیق دفاعی امور سے وابستہ پاکستان کے 4 حکام نے برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کو کی ہے، تاہم حساس نوعیت کے باعث انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے جناب انکار کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ معاہدہ گزشتہ ہفتے مشرقی لیبیا کے شہر بن غازی میں پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور LNA کے نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ ہستر کے درمیان ملاقات کے بعد حتمی شکل پایا گیا۔ یہ معاہدہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ہتھیاروں کے سودوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب معاملات ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے PIA کو فروخت کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم اس سے آمدن اکٹھی کریں گے، پھر ریلوے کی بات آئی، اور اب بات آ رہی ہے کہ جناب جو دشمن ممالک کے لیے اسلحے سنبھالے گئے تھے، جدید ٹیکنالوجی سے بنائے گئے تھے، اب یہ ٹیکنالوجیاں ان کو فروخت کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔